الحمد للہ الحمد للہ الکثیر والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب عزیز وقار، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے قیامت کی نشانیاں، قسط نمبر 5، اور دجال کے متعلقہ یہ آج دوسری قسط آج کی قسط میں ہوگا دجال کے فتنہ، دجال کے متعلق غلط عقیدہ، دجال کی پیروی کثرت کے ساتھ کون کون لوگ کریں گے، اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سرکار علیہ السلام کی امت کو ہدایات، آخر میں انشاءاللہ الرحمن دجال کو قتل کون کرے گا، یہ آج کے جمعۃ المبارک کے احادیث کی روشنی میں چاند ایک موضوعات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سرکار مدینہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا معہ جنت و نار فنارہ جنہ
وجنتہ نار او کما قال علیہ السلام۔ دجال کے فتنوں میں سے نبی علیہ السلام نے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، بار بار عرض کرتے رہیں، اکثر احادیث مبارکہ صحیحہ ستہ میں موجود ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے فرمایا، ماءہ جنت و نار، دجال کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی ہوگی۔ ماءہ اس کے ساتھ جنت، فرمایا جنت بھی ہوگی، و نار اور اس کے پاس آگ بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی۔ پھر سرکار نے امت کو ہدایت دی، فرمایا فَنَارُهُ جَنَّةٌ، جو بظاہر میں اس دجال لعین کے پاس آگ نظر آ رہی ہوگی، جنتن حقیقت میں وہی جنت ہوگی۔ جو اس کے پاس آگ ہوگی، مطلب کیا ہے کہ اگر تمہیں کودنا ہی پڑے تو جو دجال لعین کے پاس آگ ہے اس میں چھلانگ لگانا، حقیقت میں رب کی جنت کو پہنچ جاؤ گے، یہ مطلب ہے۔ جو دجال لعین کے پاس آگ ہے، فرمایا حقیقت میں وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ وَجَنَّتُهُ نَارٌ، اور جو دجال لعین ظاہری طور پہ جو اس کے پاس جنت ہوگی، فرمایا یہ حقیقت میں دوزخ ہے۔ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ مطلب کیا نکلا؟ اگر کسی کی زندگی میں دجال لعین کا ظہور ہو جائے، پہلے تو اس کو علم ہوگا کہ سرکار نے فرمایا تھا اس کے پاس آگ بھی ہوگی اور جنت بھی ہوگی۔ نمبر 2، اگر یہ پھنس جائے، اگر یہ بندہ اس کے فتنے میں، تو سرکار نے اس کو ہدایت دی ہے، جو ظاہری طور پہ اس کے پاس آگ ہو نا، امت کو ہدایت ہے اس میں چھلانگ ڈالنا، اس میں کود پڑنا، چلے جانا۔ فرمایا وہ نظر تمہیں آگ آ رہی ہوگی لیکن حقیقت میں رب کی جنت ہوگی۔ اس کے فتنے سے بچ گیا بندہ۔ اور جو ظاہری طور پہ تمہیں دجال لعین کے پاس کیا نظر آ رہی ہوگی؟ جنت، جو اس میں گیا حقیقت میں وہ دوزخ میں جا پہنچا۔ تو مطلب کیا نکلا؟ اگر ہماری زندگی میں اول تو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ اس لائن سے پہلے ہی ہم دنیا سے چلے جائیں ایمان کی حالت میں، بالفرض والمحال، کیونکہ اس کے ٹائم کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ آج بھی اس کا ظہور ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کی مشیت ہوگی، اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، اس کا ظہور ہو جائے گا۔ ہمارے پاس کوئی سان مہینہ تو ہے نہیں کہ بندہ کہے نہیں ابھی اتنی دیر ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اپنی ظاہری حیات میں یہی فرمایا کہ بس اس کے نکلنے کا اب ٹائم قریب ہے۔ غور کریں، جبکہ 1450 سال کے قریب عرصہ گزر گیا، سرکار فرماتے تو اس کے نکلنے کا ٹائم اب قریب ہے، اس کے نکلنے کا ٹائم اب قریب ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ماءہ ماء و نارا فنارہ ماء بارد و ماءہ نار۔ آپ نے فرمایا اس کے پاس پانی ہوگا اور ایک آگ ہوگی۔ یہ اور حدیث، دجال کے پاس پانی ہوگا اور آگ ہوگی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا فنارہ ماء بارد، جو اس کی ظاہری طور پہ جو آگ ہوگی دجال لعین کے پاس، سرکار نے فرمایا ماء بارد، وہ حقیقت میں انتہائی ٹھنڈا قسم کا پانی ہوگا۔ جو ظاہری طور پہ دجال کے پاس آگ ہوگی، فرمایا فنارہ ماء بارد، مطلق پانی نہیں فرمایا، فرمایا وہ ٹھنڈا پانی ہے۔ اگر اس کے فتنے میں پھنس بھی جائے بندہ تو پھر کیا کرنا ہے؟ جو اس کے پاس آگ ہے اس میں کود جانا ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا وہ تمہارے لیے آگ نہیں ہوگی، تمہارے لیے ماء بارد، فرمایا جب پہنچے گے تو ٹھنڈے پانی میں تسکین آئے گی، ٹھنڈے پانی میں مومن کو۔ فرمایا وہ ماءہ نار، اور جو اس بے ایمان کے پاس پانی ہوگا اگر کوئی اس میں چلا گیا تو سمجھ لے میں دوزخ میں جا پہنچا ہوں، کیونکہ ماءہ نار، فرمایا اس کا جو پانی ہے حقیقت میں وہی دوزخ ہے۔
حقیقت میں وہی کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم مزید ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں جانتا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ پھر صحابہ کو ارشاد فرمایا اس کے ساتھ 2 بہتی ہوئی نہریں ہوں گی۔ یہ سارے اس کے فتنے ہیں، یہ تیسری حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کے فتنوں پہ۔ فرمایا اس کے پاس 2 بہتی ہوئی کیا ہوں گی؟ نہریں ہوں گی، اور ظاہری آنکھ سے دیکھنے میں ایک نہر کا پانی سفید نظر آئے گا، ظاہری طور پہ ایک نہر کا پانی کیسا نظر آئے گا؟ اور سرکار نے فرمایا دوسری جو نہر ہوگی وہ بھڑکتی ہوئی آگ محسوس ہوگی، ہوگی نہر رواں دواں، لیکن بھڑکتی ہوئی کیا محسوس ہوگی؟ آگ محسوس ہوگی۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی کی زندگی میں یہ لائن آ جائے اور اس کو اس فتنے سے 2-4 ہونا ہی پڑے تو سرکار نے فرمایا پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا جس نہر سے بھڑکتی ہوئی آگ تمہیں نظر آ رہی ہے نا، اس میں کود جانا، حقیقت میں جنت میں جا پہنچو گے، اس کے فتنے سے بچ گئے۔ تو گویا جس کام کی طرف، ان 3 احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا، جس کام کی طرف وہ بلائے بندہ اس کے الٹ کرنا لے، بندہ اس کے فتنے سے بچ گیا، بندہ اس کے فتنے سے، وہ کہے نا یہ میری جنت ہے، یہ میری دوزخ ہے، اور اس نے کہنا ہے میری بات مانو تو اس طرف آ جاؤ۔ مومن کا حق بنتا ہے وہ کہیں نہیں میں ہے، کیونکہ اس نے خود ہی کہہ دینا اگر میری بات نہیں مانتا جو اس کے فتنے میں آ گیا تو پھر چال میری دوزخ میں۔ تو مومن کو تو سرکار نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ کہے نہ کہے، جب فتنے سے 2-4 ہونا پڑے تو تو نے اس کی ظاہری طور پہ، اسی طرح جو ظاہری طور پہ آگ ہے، جو ظاہری طور پہ آگ کی نہر ہے، فرمایا اس میں کود جانا، حقیقت میں رب نے تجھے اس کے فتنے سے محفوظ فرما دیا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اس کی آگ کو دیکھ لے تو اس کو چاہیے، اب دیکھیں کتنے واضح جملوں میں احادیث مبارکہ ہے، کتنی پیاری حدیث۔ فرمایا جو اس کے فتنے سے 2-4 ہو جائے اور اس کی آگ سے سامنا ہو، سرکار نے فرمایا اس کو چاہیے اپنی آنکھیں بند کر لے، اپنی آنکھیں سر جھکا ڈالے اور اس آگ میں اپنے آپ کو ڈال دے، آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے اپنے آپ کو اس کی آگ کے کیا کر دے؟ سپرد کر دے، اور اس میں سے پینا شروع کر دے، وہ جو آگ، نہر کی آگ، فرمایا اس سے پینا شروع کر دے۔ جب یہ پینا شروع کرے گا تو وہ آگ نہیں ہوگی، وہ ٹھنڈا پانی ہوگا جس سے اس کو سکون میسر ہوگا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البتہ جو اس کے پاس پانی ہوگا، یہ تیسری حدیث کے تحت فرمایا اگر کوئی اس سے پیے گا جو پانی کی نہر ظاہری طور پہ نظر آئے گی، فرمایا سمجھ لو حقیقت میں وہ آگ ہے جو بندے کو جلا ڈالے گی، حقیقت میں وہ آگ ہوگی جو بندے کو جلا ڈالے گی۔ کیونکہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ آپ کہیں گے یہ نظام ہی کیوں ہونے؟ بھائی دنیا میں آئے تو ہم امتحان کے لیے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آزمائش کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ ادھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یوں ہوگا، ادھر اس لائن کو اتنی طاقتیں دی جا رہی ہیں، امتحان ہی ہے نا، ادھر ایسے بندے کو بھیج کے امت کا امتحان ہے، ادھر امت کو امتحان سے پاس کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ امتحان کیسے عبور ہوگا، کس طرح تم اس میں پاس ہو جاؤ گے، اس کے فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ تو کیونکہ دنیا میں آئی تھے ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینا ہے، آزمائش لینی ہے، یہ پوری زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ آپ کسی بھی فن میں دیکھ لیں، جہاں ایک طرف دین آ جائے دوسری طرف گناہ آ جائے تو بندے پر آزمائش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب دیکھنا ہے کہ یہ آزمائش میں پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے۔ پاس ہو گیا تو اللہ رسول اس سے راضی ہو گئے، اگر یہ لوگوں کی طرف منتقل ہوا، لوگوں کی طرف مائل ہوا اور اللہ رسول کی شریعت کے خلاف کر گزرا
تو گویا فیل ہوا، یقیناً اللہ بھی اس سے ناراض، اللہ کا رسول بھی اس سے ناراض ہوگا۔ یہی زندگی کا معیار ہے اس دنیا میں، اس کے سوا ہم کیا کرنا ہے؟ اللہ رسول کی دی ہوئی شریعت کے مطابق ہمارے امتحانات ہوتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، اور سرکار کا کتنا کرم ہے، ہر امتحان کے پاس کرنے والے طریقے بھی بتا دیے ہیں اور فیل ہونے والے طریقے بھی بتا دیے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں یہ اصول نہیں ہے، امتحان ہمیشہ پوشیدہ رکھا جاتا ہے، اس کے سوالات کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، جوابات کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، عین موقع پہ جا کے سوالات کو ظاہر کیا جاتا ہے جس وقت کے بندہ ان کے جوابات تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سرکار کا کتنا کرم ہے، ہر سوال بھی بتا دیا، اس کا جواب بھی، اس کے طریقے بھی عطا فرما دیے۔ اب بھی کوئی نہ امتحان کو پاس کر سکے اس دنیاوی امتحان میں جو ہم آئے ہیں زندگی گزارنے، تو اپنی قسمت کو روئے، باقی سرکار نے کوئی کسر چھوڑی۔ کسی جگہ آپ بتاؤ کوئی اللہ رسول کی طرف سے آزمائش و امتحان ہو، رسول اللہ نے اس کا جواب ہمیں نہ عطا فرمایا، ایسی کوئی بات ہمیں نظر آتی؟ ہر جگہ رسول اللہ نے رہنمائی فرمائی۔ ہماری بات قسم تھی کہ ہم اس طرف نہ جائیں۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس کا نتیجتاً مفہوم یہ بنتا ہے، سرکار نے فرمایا اگر دجال آسمان کو کہے گا بارش برساؤ، سرکار نے فرمایا رب کی قدرت سے آسمان بارش برسانا شروع کر دے گا۔ حالانکہ کہنے والا کون ہوگا؟ دجال لعین ہوگا، لیکن اللہ کی قدرت سے بارش ہو جائے۔ امتحان جو ہے تبھی ہوگا نا، امتحان جب اس کو کچھ طاقتیں بھی دی ہوں، جب اس لعین کو کچھ طاقتیں بھی دی ہوں۔ اگر اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے تو مومن کی آزمائش کس چیز سے کی جائے گی؟ اب رسول اللہ نے فرمایا وہ بارش کو کہے گا، آسمان کو کہے گا بارش برسا، تو سرکار نے فرمایا آسمان بارش برسانا، اور پھر فرمایا زمین کو حکم کرے گا پیداوار اگا، فوراً زمین پیداوار اگا ڈالے گی، فوراً زمین پیداوار اگا ڈالے گی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن یہ آئے گا اس کا اثر حیوانات پہ بھی ہوگا، اس کا اثر حیوانات پہ بھی، جس طرح آسمان کی طرف، زمین کی طرف، اسی طرح حیوانات پر بھی۔ فرمایا جو جانور گئے ہوں گے جب وہ واپس آئیں گے چرنے کے لیے، جو جانور گئے ہوئے ہوں گے جب واپس آئیں گے تو لوگ دیکھیں گے پہلے کی بنسبت ان کے پیٹ بھی بڑے ہو چکے ہیں ان جانوروں کے، جس دن یہ آئے گا۔ اس کے فتنوں میں سے یہ چیز بھی ایک علامات میں سے ہے، اور پہلے سے ان کے تھن دودھ سے زیادہ بھرے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا یہ بھی ایک اس کے فتنوں میں سے فتنہ ہوگا، چاہے گا تو ایک ہی بکری سے نہ جانے کتنا دودھ نکال کے دکھا دے، یہ فتنہ ہوگا دجال لعین کا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسی صورتحال ہوگی